من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سندي يا مكي يا مدني يا حبيب الله دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے گنبد سب خوابوں میں آنے لگا حاضری کا سلا اور کیا چاہیے ہر جرم پر کرم ہر خطا پر عطا ہر جرم پر کرم ہر خطا پر عطا رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ابو بکر ہم چکا بابا عمر در طوافوس عثمان آب زمزم علی حج اکبر علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں جن کے نقش قدم پہ عصمت بنتے ہیں ان کے باپ دادا کی عظمت نہ پوچھ اے منکر جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں الف نو والناصری قرآن حسین دے حق وچ الف نو والناصری قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے منہ نال زبان دا حق نہ کھا زبان حسین دے حق وچ ہے ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے تکبیر اللہ یا رسول افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کے تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد عظیم و تکریم بزرگ و دوستوں آج کی یہ عظیم بابرکت محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور ذکر اہل بیت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہے کیونکہ آج کی بزم سعید کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے گل سرکار یہ میں اپنے تمام غوثیہ گروپ کے نوجوانوں کو داد دیتا ہوں کہ وہ مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں پھر اسی انتخاب کے مطابق گفتگو ہوتی ہے تاکہ نئے سے نیا موضوع ہو تاکہ سننے والے کو بھی اچھی معلومات ملے اور پڑھنے والے کو بیان کرنے والے کو بھی مطالعے میں فائدہ ہو تو میں تمام غوثیہ گروپ کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج محترم جناب بھائی مظفر قادری بھائی ظفر قادری صاحب کی بیعت میں سرداری میں سربراہی میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا اس کا سارا انتظام و انصرام کیا دعا گو کہ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے
اور خاص کر کے اس بد میں سعید میں ہمارے غوثیہ گروہ کے سینئر دوست محترم جناب خواجہ غلام فرید صاحب وہ اس مذہب میں نہیں ہے، تو وہ ہسپتال ترکی ہسپتال میں ہے، ان کا آج آپریشن ہوا ہے کڈنی کا، تو سارے احباب ابھی بھی دعا کریں گے، بعد میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور مشکلات آسان فرمائے۔ تو ایک بات سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر ایک بات حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام کی محبت کی، اور پھر کچھ ذکر اہل بیت اطہار کا، پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ جو مختصر سورۃ الصافات 23ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ بے نیاز نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ تو کچھ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ سلام حضرت الیاس علیہ السلام کہ جو نبی ہے، وہ تفسیریں بھی حق ہیں، جنہوں نے یہ تفسیر کی وہ بھی حق ہے، لیکن آج ایک تفسیر آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس تفسیر کو بیان کرنے والا کوئی عام مفسر نہیں ہے، وہ مفسر بھی میرے آقا علیہ السلام سے براہ راست تفسیر قرآن سیکھنے والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس تفسیر کو در منصور میں نے اور تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ آپ تفسیر کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ سلام علی الیاسی، کہ حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام، اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ سلام ہو آل یاسین پر، سلام ہو آل یاسین پر۔ تو آل یاسین کون ہے؟ آل یاسین کون ہے؟ اب اس کو بھی قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو لفظ یاسین سے پکارا، اے یاسین کے سہرے والے محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے لفظ یاسین یعنی سورت کا آغاز بھی لفظ یاسین سے فرمایا کہ اے عظمت والے محبوب تیرے یاسین سہرے کی قسم، اور آل یاسین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آل ہے، یاسین کے سہرے والے محبوب جو آپ کی آل ہے، آپ کی آل پر رب کا سلام، آپ کی آل پر رب کا سلام ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت خود بھی آل مصطفیٰ پر سلام بھیجتا ہے، آل مصطفیٰ پر سلام بھیجتا ہے۔ اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کو ساتھ لیتے ہوئے آپ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام اپنی آل پاک میں 5 چیزیں مشترک ہیں۔
کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں مشترک ہے، یعنی مشترکہ ہے، جس میں آل بھی شامل ہے اور ذات مصطفیٰ بھی شامل ہے، کہ سمجھ لو 5 تن پاک اس میں شامل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں، معیت میں، وہ اہل بیت اطہار بھی شامل ہے۔ پہلی چیز سلام، کہ جس کا ذکر بے نیاز میں خود ارشاد فرمایا کہ سلام علی الیاسی، اور دوسرا مقام کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو، اور خوب خوب سلام، خوب سلام بھیجو۔ اب اسی سلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے شب معراج جو تحفہ سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں، تو بے نیاز نے پوچھا کیا ہے میرے محبوب میری بارگاہ میں آیا ہے، مکہ سے، یثرب سے، بیت المقدس سے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا سے لامقام سیر کرتے ہوئے محبوب میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اب یہ تو بتا میرے لیے لایا کیا ہے میرے محبوب، یہ تو بتا میرے لیے لایا کیا ہے۔ عرض کی مولا، تیری ذات کے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے وہ لایا ہوں۔ تو بے نیاز نے ارشاد فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بے نیاز رب ہوں، میں تو خالق ہوں ہر چیز کا، کون سی ایسی چیز ہے کہ محبوب جو تو لایا ہے تیرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا ہاں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تو بے نیاز ہے اس سے تیرے پاس نہیں ہے، وہ ہے عجز و انکساری۔ عجز و انکساری، مولا تیرے لیے لایا ہوں، تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو وہ جملے کیا تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جب بے نیاز نے یہ عجز و انکساری اپنے مصطفیٰ کی دیکھی تو بے نیاز نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور آپ پر رحمت اور برکت ہو، آپ پر سلام اور آپ پر برکت ہو۔ تو سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اب سلام جو مشترک ہے تو وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے عرض کیا مولا یہ مجھ پر تو سلام ہے، یہ مجھ پر رحمت اور برکت تو ہے۔ اب مولا میری آل، میرے نیکوکار غلام، میرے اصحاب، ان کا کیا بنے گا؟ تو عرض کی مولا تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم سب پر سلام ہو اور اللہ کے نیکوکاروں پر سلام ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ جو ارشاد فرمایا اس میں آل کو بھی جمع کیا، اپنے اصحاب کو بھی جمع کیا، اور جب صالحین کا ذکر فرمایا تو اس میں مومنین اولیاء کرام کو جمع فرما دیا۔ مولا مجھ پر بھی سلام ہو، میری آل پر بھی سلام ہو، میرے حسین پر بھی سلام ہو، میرے حسن پر بھی سلام ہو، میری سیدہ فاطمہ زہرا پر سلام ہو، میرے علی پاک پر بھی سلام ہو، ابو بکر پر بھی سلام ہو، عمر پر بھی سلام ہو، عثمان پر بھی سلام ہو، علی پر بھی سلام ہو، سارے صحابہ پر سلام ہو، اور مجھ سے محبت کرنے والے اور میری آل سے محبت کرنے والے نیکوکار صالحین سب پر سلام ہو۔ تو یہ سلام مشترک ہوا آل پر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور دوسری چیز ہے درود شریف۔
اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اور درود بھی مشترک ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، تو اس درود پاک کو ہم آج دوبارہ دوہرا لیتے ہیں۔ نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں کسی میں ایک بار، کسی میں دو بار، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ کے ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ کبھی اس طرف ہم نے توجہ نہیں کی کہ اللہ رب العزت نے محبوب سے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ درود ابراہیمی ہم نماز میں حکم دے رہے ہیں کہ محبوب اسے نماز میں رکھ لو، اور سلام بھی اسی لیے دے رہے ہیں کہ اسے بھی نماز میں رکھ لو، تاکہ کوئی نیت کرے یا نہ کرے ہم رب قدیر اپنی قدرت کے ذریعے سے کوئی محبت میں پڑھے اسے بھی پڑھوائیں گے، کوئی مجبوراً پڑھے اسے بھی پڑھوائیں گے، اور نماز میں بٹھا کر اتحیات میں بٹھا کر مصطفیٰ تیری ذات پر بھی سلام پڑھوائیں گے، محبوب تیری ذات کی آل پر بھی درود و سلام پڑھوائیں گے، اور تیرے صحابہ پر بھی اور تیرے نیکوکار غلاموں پر بھی نماز میں بٹھا کر سلام پڑھیں گے۔ ہاں، جس کی نیت یہ ہوگی کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن پر سلام پڑھا جا رہا ہے، مصطفیٰ سلام ہمارا سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ جو اس نیت سے پڑھے گا مصطفیٰ وہ یوں سمجھ لے کہ نماز کی روح کو پا لی، نماز کی روح کو پا لیا، اور جو سرسری طور پر ایسے گزر گیا، بس پڑھ لیا، اپنا نام لکھوا لیا کہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ اپنا عقیدہ یہ نہیں رکھا، بس وہ لکھا گیا، پڑھا گیا، اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا محبوب درود ابراہیم بھی نماز میں رکھنا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اے اللہ محبوب پر سلام بھیج، اور محبوب کی آل پر سلام، یعنی ترجمے پر بھی غور کرنا، ترجمے پر بھی غور کرنا کہ ہر کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا یہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج مصطفیٰ کی ذات پر درود، اور آل مصطفیٰ پر درود، اور آل ابراہیم پر درود بھیج ہم رہے ہیں، لیکن مخاطب بے نیاز کو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی عجز و انکساری ہے کہ مولا ہماری زبان اس قابل نہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، ہماری زبان اتنی پاک منزہ نہیں ہے کہ ہم تیرے محبوب کی ذات پر درود بھیجے اور تیرے محبوب کی آل پر درود بھیجے۔ مولا تو بھیج، کیونکہ جس طرح تو خود بے نیاز ہے، پاک ہے، تیرا محبوب بھی پاک ہے، اور تیرے محبوب پر پڑھا جانے والا درود و سلام بھی پاک ہے، تو مولا تو خود بھیج، لیکن ہم تیری بارگاہ میں صرف ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، مولا یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے تو بھیج۔ تو درود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مشترک رکھا۔ اب تیسری بات، اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں، وگرنہ اس پر بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تیسری بات طہارت، تیسری بات طہارت، جملہ کیا ہے؟ پنج تن پاک، پنج تن پاک، یعنی پانچ جسم پاک، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، مولا کائنات علی المرتضی پاک، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک، حسنین کریمین پاک، یہ پنج تن پاک۔
تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کی طہارت بیان کی تو فرمایا طٰہٰ، کیا فرمایا؟ طٰہٰ، اے طاہر، اے طٰہٰ کے تاج والے، تیری قسم، کیا قسم اٹھا کر محبوب کی طہارت بیان کی۔ اور جب اہل بیت اطہار کی طہارت بیان کی تو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا ہے محبوب؟ اللہ یہ چاہتا ہے، بس یہی چاہتا ہے کہ تیری اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی نجس، ہر قسم کا عیب دور کر دے، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی رجس تیری اہل بیت اطہار سے دور کر دے، اور انہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک سے پاک تر کامل پاک کر دے۔ محبوب کی بات کی تو طٰہٰ فرمایا، اہل بیت کی بات کی تو کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کیا لکھا؟ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبوب تو عین نور ہے، یہ تیری ہی وجہ سے یہ سارے نوری ہیں، یہ سارے نوری ہیں۔ تو جس طرح نوری پاک ہے تو وہ بھی تو پاک مصطفیٰ کی وجہ سے بنے۔ جو فرشتے پاک ہیں، نوری ہیں، وہ پاک ہیں، تو وہ بھی محبوب کی نسبت سے بنے۔ اگر محبوب کو یہ طہارت نہ ملتی تو وہ بھی پاک نہ ہوتے، وہ آتے ہی نہ۔ تو یہ طہارت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی مشترک ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری 5 چیزیں مشترک لکھ رہے ہیں۔ چوتھی چیز تحریم صدقہ، یعنی صدقہ کا حرام ہونا اہل بیت اطہار پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میری اہل بیت اطہار پر بھی صدقہ حرام ہے۔ ایک موقع پر صدقہ کی کچھ کھجوریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہیں، بچے ہیں۔ تو جب ان کھجوروں کو دیکھا تو کھجوروں میں ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دیا، ایک دانہ منہ میں ڈال لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک امام علی مقام کے منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال کر ارشاد فرمایا کخ کخ، آئے حسین اسے باہر پھینک دے کیونکہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل مصطفیٰ پر حرام ہے۔ صدقہ حرام ہے، تو یہ تحریم صدقہ یعنی حرمت صدقہ، صدقہ کا حرام ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار میں مشترک ہے۔ آخری اور 5ویں چیز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کیا ہے؟ محبت۔ تو اللہ رب العزت نے جب محبوب کی محبت کا ذکر فرمایا تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دے جو دعوی محبت کرتے ہیں مصطفیٰ آپ سے، تو یہ دعوی محبت تمہارا باطل ہے، یہ دعوی محبت تمہارا باطل ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں محبت کامل مصطفیٰ ملے تو پھر طریقہ میں خدا بتاتا ہوں، اس طریقے پر عمل تم کر لو، پھر تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے تم محبوب بن جاؤ گے، میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ وہ طریقہ خدا نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ صرف دعویٰ نہ کرو محبت کا زبان سے، بلکہ اس طرح کرو کہ فاتبعونی، جو کچھ میرا محبوب کہے بس اس کے تابعداری، جو کچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائیں وہ کرتے جائیں۔
جاؤ، یعنی تابع داری کرتے جاؤ، تابع دار بن جانا تمہارا کام ہے. پھر تمہیں دعوت کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر محبت نہیں، پھر اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا، پھر تم محبوب میں شامل ہو جاؤ گے. تو یہ پانچویں چیز مشترک ہے. تو جب اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کی تو بیلیاد نے سورۃ شورى 25ویں پارے کو کھولا اور ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو. اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو سب کچھ تو مکہ میں چھوڑ رہے تھے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ رہے تھے، ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آ گئے. تو جب وہاں انصار صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بڑی ہے، اہل بیت اطہار زیادہ ہیں، تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم کچھ پیسہ اکٹھا کر کے، کچھ اشرفیاں، دینار، درہم، دراہم اکٹھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اہل بیت اطہار میں بھی خرچ کرے. تو وہ اکٹھے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی دینے کے لیے، حضور یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب سے کہے کہ تمہاری ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں لیتے. یعنی محبوب کے قدموں کی جو خیرات میں ایمان ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، اسلام ملا ہے، اور تم انصار بنے ہو، تمہیں یہ عظمت، یہ مقام مرتبہ ملا ہے، تو ہمیں اس کے سلے میں کچھ نہیں چاہیے. تو پھر مولا کیا چاہیے؟ اجر تو ہو گیا ختم، اجر تو کوئی نہیں چاہیے. اب بے نیاز نے آگے ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ انہیں کہے کہ تمہاری طرف سے ہمیں اجر، یہ درہم، دنانیر، یہ اشرفیاں نہیں چاہیے، بلکہ اللہ فرما رہے کہ محبوب انہیں کہو کہ آپ کے جو قرابہ دار ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، مودت کرو ان سے مودت کرو. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مراد کون ہے جس کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا و فاطمہ و علی و ابناہما. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات میری شہزادی، نور نظر، میرے جگر کا ٹکڑا، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے شہزادے، ان کے بیٹے حسنین کریمین سلام اللہ علیہما، یعنی ان دونوں پر تمہارے لیے مودت واجب کر دی گئی. تو دونوں محبت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبت بھی مشترک ہوگی، محبت بھی مشترک ہوگی. اب ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اسی جملے پر ایک حدیث پاک اس جملے کی، ایک حدیث پاک دوسرے جملے کی، اور پھر اختتام. لیکن اس جملے کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. یہ جو محبت اہل بیت ہے اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں، محبت اہل بیت اطہار کا نچوڑ دے رہا ہوں کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے کہ محبت اہل بیت کی جزا کیا ہے اور اہل بیت اطہار کی دشمنی کی سزا کیا. اور جس نے سزا کو سمجھ لیا اسے نظر ثانی کا موقع مل جائے گا، اور جس نے محبت کو سمجھ لیا کہ جب اس کی جزا کو اسے خبر ہو گئی تو پھر اگر کچھ کمی بیشی ہے تو پھر آگے بڑھے گا.
کیا ہوگا پھر؟ آگے بڑھے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو محبت کی بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام سخاوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، امام دارمی نے اسے نقل کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا، ایک مثال دے کر سمجھایا، کیونکہ ہم مثال کی بات جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں میری طرف توجہ کرو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اے ابو بکر میری طرف دیکھ، اے عمر میری طرف دیکھ، اے عثمان میری طرف دیکھ، اے سارے صحابہ میری طرف دیکھو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جب متوجہ ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے دیکھو، انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں، میری طرف دیکھو، میں ایک درخت ہوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دینے سے پاک ہے، میرے آقا خود درخت سے پاک ہے، لیکن میرے آقا اپنی بات اور اہل بیت اطہار کی بات سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا دیا اور سمجھایا، اسی لیے کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو براہ راست ہر بات سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یہ مثال ہمارے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا انہیں اہل بیت اطہار کی محبت سمجھ نہیں آئے گی، ان کے ذہنوں میں فتور ہوگا۔ تو لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا انا شجرۃ، میری طرف دیکھو، میں درخت ہوں، میں کیا ہوں؟ درخت ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وفاطمہ حملھا، اے میرے غلاموں میں درخت ہوں، میری شہزادی، میری لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ محمد درخت کی ٹہنی ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی ٹہنی ہے، یعنی وہ سیدہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں یہ درخت کی ٹہنی ہے، یعنی جس نے وزن اٹھانا ہے، جس نے وزن اٹھانا ہے وہ میری بیٹی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وعلی جو لکھا ہوا، میں درخت ہوں، میری شہزادی اس کی ٹہنی ہے، اور میرا علی پاک وہ اس درخت کا شگوفہ ہے جہاں پھل لگتے ہیں، شگوفے میں پھل لگتے ہیں، وہ شگوفہ میرا علی ہے۔ اب صحابہ پہچانو، مجھ محمد درخت کو پہچانو کہ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے۔ اب پھر سمجھو میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا والحسن والحسین ثمرتها، والحسن والحسین ثمرتها، کہ میرے صحابہ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، اور میرے شہزادے حسنین کریمین مجھ محمد درخت کے پھل ہیں۔ اگر مجھ محمد درخت کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو پھلوں کو پہچانو، یہ پھل کون سا ہے، یہ پھل کون سا ہے۔ اگر یہاں بھی ہم دنیا میں کسی درخت کی پہچان نہ آتی ہو، نہ ہو، تو پھر ہم اس پھل کو دیکھتے ہیں کہ یہ آم کا پھل جو ہے یہ آم کے درخت ہونے کا پتہ دیتا ہے، یہ امرود ہے، یہ اپنے درخت ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ جس پر یہ امرود لگا ہے یہ امرود ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ فلاں سیب کا ہے، یہ فلاں فروٹ کا یہ پھل ہے، تو وہ پھل سے پہچان ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ محمد درخت کی پہچان چاہتے ہو تو پھر میرے حسین کو پہچانو، میرے حسن کو پہچانو، میرے علی کو پہچانو، میری فاطمہ کو پہچانو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں درخت کیسا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھ محمد کی پہچان چاہتے ہو کہ میں درخت ہوں تو میری پہچان کا سبب علی ہے، میری پہچان کا سبب سیدہ کائنات
پہچان کا سبب حسنین کریمین ہے۔ اور پھر فرمایا جنہوں نے پہچان لیا، جنہوں نے پہچان لیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، یعنی محبت کر لی، پیار کر لیا، اور میرے سیدہ کائنات کو پہچان لیا، اور میرے علی پاک کو جس نے پہچان لیا، اور جس نے میرے حسنین کریمین کو پہچان لیا، اب اس پہچاننے والے کی بات سنے کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ اے میرے صحابہ سن لیا، پہچان لیا مجھ کو، پہچان لیا میری سیدہ کو، پہچان لیا میرے علی کو، اور پہچان لیا میرے حسنین کریمین کو۔ اب پھر تمہیں میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اب میں تمہیں پہچاننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، عشق کرنے والوں کو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حسین حسین کرنے والوں کو، حسن حسن کرنے والوں کو، سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں کو، جعلی جعلی کے نعرے لگانے والوں کو، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے محبت کی والمحبون اہل البیت ورثوها، والمحبون اہل البیت ورثوها، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت ہوں، سیدہ کائنات اس کی ٹہنی ہے، علی پاک اس کا شگوفہ ہے، اور حسنین کریمین مجھ محمد درخت کے پھل ہیں، اور جو محبت کرنے والے میرے غلام ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ مجھ محمد درخت کے پتے ہیں، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کے پتے ہیں، یعنی میں نے تمہیں اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یعنی اپنے سے تمہیں جدا نہیں کیا، علی سے جدا نہیں کیا، فاطمہ سے جدا نہیں کیا، حسنین کریمین سے میں نے جدا نہیں کیا۔ تو جب محبوب نے محبت کرنے والوں کو اپنے سے اہل بیت سے جدا نہیں کیا تو ہم کون ہیں کسی کو کہے کہ تم الگ ہو جاؤ؟ ہم کون ہیں؟ ہمیں کس نے کہا ہے؟ کس نے اتنی جرأت دی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں محمد اور ہے، حسن و حسین اور ہے، آقا کی ذات اور ہے، علی اور فاطمہ اور ہے، تم کیوں جوڑتے ہو آپس میں؟ ارے بابا ہم نے نہیں جوڑا، مصطفیٰ نے خود جوڑا ہے، اور پھر ہم نے نہیں جوڑا، اللہ نے خود جوڑا ہے۔ اللہ نے ان کے پاکی کے ترانے خود گائے ہیں، ان کی محبت کے اور ان کے پیار کے، ان سے شفقت کرنے کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ نے خود میں بیان فرمائے ہیں، اور محبوب کے ذریعے پھر پوری مخلوق کے خدا کو بتایا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ اب اس حدیث پاک کا آخری جملہ توجہ کریں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں درخت، فاطمہ اس کی ٹہنی، اور علی پاک اس کے شگوفے، حسنین کریمین اس کے پھل، سلام اللہ علیہم اجمعین، اور محبت کرنے والے مجھ محمد درخت کے پتے ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، یہ درخت کہاں ہوگا؟ اب آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا تو یہ پتے کہاں ہوں گے، درخت کہاں ہوگا؟ یہ ٹہنی اور یہ شگوفے اور یہ پھل، یہ پورا درخت جس کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی دی کہ سمجھ لو کہ جو میں نے کہا ہے نا یہ فاطمہ، سمجھ لو میں فاطمہ، یعنی یہ مجھ سے جدا نہیں، جسے میں نے کہا علی، یہ علی مجھ سے جدا نہیں، حسنین کریمین مجھ محمد درخت سے جدا نہیں ہے۔ تو جو درخت کو مانے گا ٹہنی اسے ماننی پڑے گی، جو درخت کو مانے گا شگوفے کو ماننا پڑے گا، جو درخت کو مانے گا پھلوں کو ماننا پڑے گا، اور جو درخت کو مانے گا پتوں کو ماننا پڑے گا۔ جب تک یہ سارے لوازمات، یہ سارے تقاضے اس درخت کے پورے نہ ہوں تو وہ درخت نہیں بنتا۔
وہ درخت نہیں بنتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم کامل محبت مجھ محمد کی چاہتے ہو تو پھر ان سے محبت کرتے ہوئے میری محبت تک آؤ، تب محبت کامل ہوگی۔ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرو لیکن حسنین کریمین سے محبت نہ ہو، علی پاک سے محبت نہ ہو، سیدہ کائنات سے محبت نہ ہو تو پھر تمہاری محبت کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے محبت کی قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ حساب و کتاب کے بعد جنت میں۔ کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں، حسنین کریمین بھی جنت میں، سیدہ کائنات بھی جنت میں، علی پاک بھی جنت میں۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں۔ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار ہیں، علی پاک اولیاء صالحین کے سردار ہیں۔ تو پھر جنت تو ہے سرداروں کی، جنت تو ہے سرداروں کی۔ تو جب جنت کے مالک وہ ہیں تو جو محبت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات محمد وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو شخص بھی فوت ہوا محبت کرنے والا، محبت کرنے والا جو بھی فوت ہوا، وہ ادنا ہو، وہ اعلیٰ ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، محبت کرنے والا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جبے کھبے کتنے پہنتا ہے، یہ اس کا قد کتنا لمبا ہے، داڑھی اس کی کتنی لمبی ہے۔ وہاں تو پیمانہ محبت ہوگا، وہاں تو پیمانہ محبت ہوگا کہ یہ گناہگار صحیح، یہ سیاہکار صحیح، لیکن محبت میں یہ کامل ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو بھی محبت کرنے والا فوت ہوا، میرے آقا نے فرمایا ماتا شہیدہ وہ شہید ہے، ماتا شہیدہ وہ شہید ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا حب آل محمد ماتا مومنا، کہ جو محبت کرنے والا فوت ہوا، میرے آقا نے فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یعنی مومن ہو کر مرا۔ کیا؟ مومن ہو کر مرا۔ یہ میرے آقا شورٹی دے رہے ہیں محبت اہل بیت کی، یعنی یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جزا ہے محبت اہل بیت کی، کہ پہلی بات کہ جب وہ مرے گا تو شہید، یعنی درجہ شہادت ملے گا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یعنی مومن ہو کر مرے گا۔ تیسری چیز کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائبن، اسے توبہ نصیب ہوگی، یعنی اگر گناہوں کی وجہ سے وہ زیادہ گناہگار ہے، مشکل ہو رہی ہے اس کے لیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، وہ توبہ طیب ہو کر مرے گا۔ کیا ہوگا؟ توبہ طیب ہو کر مرے گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہل محبت، اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محبت اہل بیت میں مرا تو جب وہ فرشتہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو وہ جنت کی بشارت دے گا، وہ جنت کی بشارت دے گا، اور جب قبر میں جائے گا محبت کرنے
آنے والا جو دو فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے نکیرین آتے ہیں، منکر اور نکیر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے آ کر اسے جنت کی بشارت دیں گے، اور پھر اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، کہ جس طرح میرے آقا نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جو مومن ہو کر مرا، جو شہید محبت اہل بیت میں مرا، تو جب وہ مومن قبر میں جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مومن کے جاتے ہی اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے قبر کے اندر اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے اور اسے سلا دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، یہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے کہتے ہیں کیا ہے، مومن قبر میں آنے والے اب اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اب اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، یعنی اسے سنوارا جاتا ہے، اسے دلہن بنایا جاتا ہے، اس کا استقبال اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جس طرح دلہا دلہن کو بیا کر لاتا ہے، وہ دلہن بنی ہوتی ہے، تو فرشتے بھی اس انداز میں اسے دلہا بنا کر قبر میں سلاتے ہیں۔ تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں، نم سو جا کنوم بالعروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو دلہن کو پھر کون اٹھاتا ہے؟ جب دلہن سوتی ہے تو کون اٹھاتا ہے؟ اس کا دلہا ہی اٹھاتا ہے، اس کی محبت اس سے ہوتی ہے، اس کی محبت اس سے ہوتی ہے، تو پھر وہ جو مومن قبر میں سویا ہے اس کی محبت کس سے ہے، اسے کون اٹھائے گا؟ تو جب قبر میں پہنچے گا اور تو وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو کملی والا جب آئے گا، کملی والا محبوب زلفے سوار کے جب چہرہ بدوحا کے ساتھ نورن علی نور چہرے کے ساتھ جب قبر میں آئیں گے تو پھر فرشتے پوچھیں گے اس مومن سے، اگر گناہوں کی وجہ سے سوال و جواب کریں گے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے فرشتوں کس سے پوچھ رہے ہو کہ یہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ نہیں، تم چپ ہو جاؤ، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ گناہگار ہے، محبت اہل بیت رکھتا ہے، محبت مصطفیٰ رکھتا ہے، اگر یہ نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ میں محمد تو اسے جانتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، میری آل پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس سے مت پوچھو کہ یہ کون ہے، میں محمد اسے جانتا ہوں یہ کون ہے۔ تو اس مومن کو سوار کے سلا دیا جاتا ہے، تو جب آقا آتے ہیں تو وہی آقا کے لیے اٹھایا جاتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، دیکھ کہ جس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وصال سے پہلے مومنوں کو خبر ہوتی ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، مومنوں کو خبر ہوتی ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، یہاں قریب 1987 کی بات آپ کو بتا رہا تھا، یہی ملتان حضور کاظمی لجپال میرے مرشد کریم، آپ کا ایک دوست تھا بابا مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو زکریہ کالونی ہے چونکہ تحصیل موڑ سے آگے پچھلی بیک سائڈ پہ ان کا آستانہ ہے، اب ان کا وہ بھی وصال فرما گیا، ان کے پاس آنا جانا تھا، ہر جمعرات ملاقات ہوتی تھی، حضور کاظمی لجپال تشریف لاتے ملاقات کرتے، تو جب 1987 کا رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پہلی ہی جمعرات تھی، تو ملاقات ہوتے ہوئے بابا مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا حضور کاظمی صاحب پھر پتہ نہیں ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی ملاقات کے بعد حضور کاظمی لجپال بیمار ہو گئے، اور 27 رمضان المبارک کو آپ کا جنازہ تھا۔ یعنی مومنوں کو آپس میں جو یار دوست ہوتے ہیں خبر ہوتی ہے کہ کب مرنا ہے، تو حضور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ
آپ اپنے وصال سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں شاگردوں جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا میں کھڑا ہو سکوں، میں کھڑا ہو سکوں۔ تو شاگردوں نے عرض کیا حضور اس کی تو لمبائی چوڑائی محدود ہے، تو آپ اتنا کہہ رہے اتنا گہرا کھودنا میں کھڑا ہو سکوں، اتنی تو نہیں ہوتی گہرائی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ بس گہرا کھودنا۔ انہوں نے وجہ پوچھی، کہا کہ میں نے پوری زندگی یہی پڑھایا ہے، پوری زندگی عشق کا سبق یہی دیا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو اور کوئی نہیں ہوگا، آقا آئیں گے۔ تو جب آقا میرے پاس قبر میں آئے تو احمد رضا خان کا عشق، محبت، ادب، احترام گوارا نہیں کرتا کہ آقا آئے تو میں سویا رہوں، آقا قبر میں آئے تو میں سویا رہوں۔ میری عشق، میرا محبت یہ کہتا ہے کہ جب آقا آئے تو میں کھڑا ہو کر محبوب کا استقبال کروں اور درود و سلام پڑھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مومنوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مومن کی کیا ہے؟ جزا ہے، مومن کی جزا ہے۔ تو قیامت کا دن ہر کوئی جنت میں، آقا بھی جنت میں، اہل بیت اطہار بھی جنت میں۔ تو جو پتے ہیں محبت کرنے والے وہ کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت حقا حقا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے؟ فی الجنت حقا حقا، کہ جہاں محمد ہوگا وہاں پتے ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہاں پتے ہوں گے، اور جہاں سیدہ کائنات ہوگی وہاں درخت کے پتے ہوں گے، جہاں حسنین کریمین ہوں گے وہاں درخت کے پتے ہوں گے۔ تو جہاں درخت ہوگا پتے بھی ساتھ ہوں گے، اور جو پتا درخت سے گر جائے، جو پتا درخت سے گر جائے سوکھ جاتا ہے، تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب نیچے گرتا ہے سوکھتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ تو جب خشک ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اسے آگ لگا دی۔ تو قیامت کا دن جو محبت نہیں کریں گے، جو پتے نہیں بنیں گے، درخت کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے، تو اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جس طرح گرا ہوا درخت کا پتا اسے آگ لگا کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو اس درخت سے محبت نہیں کریں گے، پتے نہیں بنیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا اور فرما دے گا کیونکہ میرے محمد سے محبت نہیں کی اور میرے محمد کی آل سے محبت نہیں کی، لہذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اس کی جزا ہے اور سزا ہے، اور سزا کی آخری مثال اور بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب ارشاد فرمایا، صحابہ کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری اہل بیت اطہار سے بغض رکھا، من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیا ولا نصرا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کا جو حشر نشر ہوگا یہودیوں جیسا ہوگا، نصرانیوں جیسا ہوگا۔ نصرانی کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے۔ یہودی کون ہے؟ وہ بھی غیر مسلم ہے۔ تو جو سلوک یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جو سلوک نصرانیوں کے ساتھ ہوگا، وہی سلوک محبت نہ کرنے والے اہل بیت سے ان کا حشر نشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ سَامَ وَصَلَّى، جس کا حشر نشر قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں جیسا ہو، نصرانیوں جیسا ہو، جس کا حشر ہو رہا ہے ان جیسا، کیا وہ نماز پڑھنے بھی ہو، روزہ رکھنے والے بھی ہیں؟ اگر وہ دشمن محبت کرنے والے نہ ہوں
دشمن نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نعم صام و صلی. کیا فرمایا؟ صام و صلی. اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، یعنی قیامت کے دن وہ روزے اس کے کام نہیں آئیں گے، نمازیں اس کی کام نہیں آئے گی. تو آپ مجھے بتائیں جو نماز پڑھے گا قرآن بھی تو پڑھتا ہوگا، قرآن بھی تو پڑھتا ہوگا، سورتیں اسے قرآن کی بھی یاد ہوگی، قرآن پر بھی اس کا عقیدہ ہوگا. تو میرے آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو اور جو روزہ رکھنے والا ہو، قیامت کے دن جس نے میری اہل بیت اطہار سے بغض رکھا، دشمنی کی، قیامت کے دن اس کا حشر و نشر یہودیوں جیسا ہوگا. اور اس کے ساتھ دوسرا مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی اہم بات، اس سے بھی اہم بات ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یار ایک شخص تو یہاں نماز پڑھتا ہے، ایک حاجی ہے، رہتا بھی وہی ہے، حرم میں نماز پڑھتا ہے، کبھی اس حرم میں، کبھی اس حرم میں، کبھی حرم کعبہ میں پڑھتا ہے اور کبھی حرم مدینہ میں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہاں رہتا ہے، یا حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر نمازیں پڑھتا ہے، وہاں جا کر روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الصف والرکن والمقام، وہاں رہنے والا، وہاں جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والا، حرم کے وسط میں نماز پڑھنے والا اور وہاں روزے رکھنے والا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی میری اہل بیت اطہار سے بغض کیا، دشمنی کی، محبت نہ کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا، وہ قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سن. ایک دن میرے علی سے خطاب فرمایا، فرمایا اے علی سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن. کیا فرمایا؟ لا یحبنا منافق، کہ میرے آقا نے فرمایا علی منافق کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرے گا، منافق کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرے گا، ولا یبغضنا مؤمن، اور کبھی مومن تم سے بغض نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اب صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، صحابہ کیا کرتے تھے، بات اسی جملے پر ختم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی منافق محبت نہیں کرے گا، مومن بغض نہیں کرے گا. پیمانہ دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب صحابہ کیا کرتے؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ ابو بکر کا عمل کیا تھا؟ حضرت عمر صحیح کا عمل کیا تھا؟ مہاجرین و انصار صحابہ کا عمل کیا تھا؟ انا کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. کہ ہم کیا کرتے کہ جب ہم کٹھے بیٹھے ہوتے ان ساری جماعت میں سے ہم پہچاننا چاہتے کہ علی والا کون ہے، علی سے بغض کرنے والا کون ہے. ہم تو جدا جدا کرتے ہیں نا، صحابہ اور ہیں، اہل بیت اطہار اور ہیں. ارے دوست رحماء بینہم، قرآن نے فرمایا صحابہ اہل بیت ایک ہے، وہ تو شیر و شکر ہے، وہ تو محبت کرنے والے ہیں آپس میں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ امتیاز کیا تھا؟
ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ ہم میں علی والا کون ہے اور علی کا دشمن کون ہے، بغض رکھنے والا کون ہے، تو ہم جماعت میں ذکر اہل بیت چھیڑ دیتے، علی کا ذکر چھیڑ دیتے۔ تو جب ہم علی پاک کا ذکر چھیڑتے، ذکر و اذکار کرتے، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ جس کے ماتھے پر 420 لکھا جاتا اور ماتھے پہ چمکیاں چل رہی ہیں، منہ اس کا متغیر ہو رہا ہے، چہرے کے اندر تبدیلی ہے، خوشی کے آثار نہیں ہے، تو ہم جان لیتے یہ بغض علی میں بیٹھا ہے، اور جس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہم جان لیتے یہ محبت اہل بیت والا بیٹھا ہے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، محبت اہل بیت کا طریقہ تھا۔ تو اسی لیے میں اکثر و بیشتر ذکر اہل بیت شان حسین کرتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، ہم دے کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، ہم دے کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سگینے سے، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، یوں لگتا ہے کہ نبیوں کا گریبان بھی حسینی ہے، یوں لگتا ہے کہ نبیوں کا گریبان بھی حسینی ہے۔ تو دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، جمع ہونا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ذکر اہل بیت کیا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔